بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک جنگل میں شیر، ایک لومڑی اور ایک ریچھ، انہوں نے ایک شکار کھیلا۔ شکار میں انہوں نے ایک گائے، ایک ہرن اور ایک خرگوش کا شکار کیا۔ جب شکار کر کے واپس آ رہے تھے، یہ جو ریچھ تھا وہ بڑا خوش ہو رہا تھا اور اترا رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اب شیر نے ریچھ کی جو وہ چال چلن تھی اسے بھانپ لیا اور پھر اسے پوچھا کہ تم بڑے خوش ہو رہے ہو، تو شکار کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو ریچھ نے کہا کہ شیر، آپ تو بادشاہ ہو جنگل کے، تو ایسا ہے کہ آپ بادشاہ ہے، گائیں آپ رکھ لیں، اس سے میں ذرا چھوٹا ہوں تو ہرن مجھے دے دیں، لومڑی ہم سے چھوٹی ہے، اس کو خرگوش دے دیتے ہیں۔ جب شیر نے یہ سنا، شیر کو غصہ آیا اور اس نے ریچھ کو وہیں پر پنجہ مار کے اس کو بھی مار دیا۔ اب یہی باتیں شیر نے لومڑی سے پوچھی، بھائی لومڑی تو بتا، تیرا کیا خیال ہے شکار کے متعلق؟ تو لومڑی نے بڑی ہی پیاری بات کی، کہا کہ حضور آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، تو ایسا ہے کہ خرگوش آپ ناشتے میں تناول کیجئے گا، اور جو گائیں ہیں وہ آپ دوپہر کے کھانے میں کھائیے گا، اور جو ہرن ہے وہ آپ رات کے کھانے میں کھا لیجئے گا۔ شیر بڑا خوش ہوا اور پھر اس نے لومڑی سے پوچھا کہ تم نے یہ تقسیم کہاں سے سیکھی؟ تو لومڑی نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا کہ میں نے یہ تقسیم ریچھ کی موت سے سیکھی ہے۔ ناظرین، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے غافل، تجھے اپنی موت کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ یہ چھوٹا سا جو واقعہ تھا نا، اس کے اندر جو پیغام اہم تھا وہ یہ تھا کہ اے غافل، تو اپنی موت کو کیوں بھولا ہوا ہے؟ کیوں بھول گیا اپنی موت کو؟ تیرے سامنے تیرے اپنوں کے جنازے اٹھتے ہیں، تیرے سامنے تیرے اپنے فوت ہو جاتے ہیں، تیرے سامنے تیرے اپنے موت کی نیند میں چلے جاتے ہیں، اور تجھے نظر بھی آتا ہے، پھر بھی تو اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ ناظرین دیکھیں، باہر جنازہ گزرتا ہے، ہم پوچھتے ہیں یہ جنازہ کس کا ہے؟ بتانے والا بتاتا ہے یہ فلاں کا جنازہ ہے، یہ فلاں کی ماں کا، فلاں کے باپ کا، فلاں کے بھائی کا، فلاں کی یہ، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جنازہ میرا ہے۔ ہم وقتی طور پر جب قبرستان کے اندر جاتے ہیں، یہ جنازہ دیکھتے ہیں نا، ہمارے اوپر ایک رکت طاری ہو جاتی ہے، کوئی موت نے آنا ہے، پھر جیسے ہی ہم باہر آتے ہیں قبرستان سے ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی میں یہی پیغام دیا ہے کہ غافل، تو اپنی موت کو نہ بھول، موت نے ایک نہ ایک دن آنا ہی آنا ہے، تو جہاں مرضی چھپ جا، موت کی طرف دھیان کر۔ ایک قرآن پاک کی آیت بھی ہے جس میں یہ مفہوم چھوٹا سا بیان کر رہا ہوں، فی بروج مشیدہ۔ یہ آیت کافی لمبی طویل ہے، لیکن اس کے ترجمے میں بتایا جاتا ہے، یہ علماء کے نام سے سنا ہے کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ سونا بھی اکٹھا کر لو، چاندی بھی اکٹھا کر لو، پتر بھی اکٹھا کر لو، جتنا بھی یہ چیزیں اکٹھی کر کے ان کو آٹے کی طرح گوندھ لو اور اس کے بڑے بڑے پلر بنا لو، پھر ان پلروں کے نیچے جا کے چھپ جاؤ، موت کے فرشتے نے وہاں بھی آ جانا، تم دبئی چلے جاؤ، تم ساؤتھ افریقہ چلے جاؤ، آسٹریلیا چلے جاؤ، سعودی عرب میں چلے جاؤ، اور جہاں جایا جاتا ہے چھپ جاؤ، موت کے فرشتے نے تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ لینا ہے۔ لوگ کانچ کے محل بنا لیتے ہیں، موت کا فرشتہ وہاں بھی آ جاتا ہے۔ تو غافل، موت کو نہ بھول، یہ اٹل فیصلہ ہے، ایک نہ ایک دن موت نے آنا ہی آنا ہے، یہاں پر کسی نے آب حیات نہیں پیا ہوا۔ تو جتنے بھی یہ میرا پیغام سن رہے ہیں، اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں، اگر آپ چوری کر رہے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ موت ایک نہ ایک دن آنی ہے، اگر آپ زنا کر رہے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ موت نے ایک دن آنا ہے، آپ نے ساری زندگی یہاں پر نہیں رہنا، اور موت نے جب آ جانا ہے نا تو پھر آپ نے قبر میں جانا ہے۔ اور اچھا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، یہ موت آتی ضرور ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں، اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں کفن دفن غسل نصیب کر۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں کفن اور دفن نصیب نہیں ہوتا، تو یہ موت نے آنا ہی آنا ہے۔ کوئی زنا کار ہے تو اس کو چاہیے کہ یار توبہ کر لے کہ موت نے آنا ہے، پھر وہاں پر یہ سوال و جواب کیے جانے، وہاں پر کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ آج دنیا میں رہ کر بھاگ رہا ہوں، آج میں پولیس سے بھاگ رہا ہوں، آج میں ماں باپ سے بھاگ رہا ہوں، آج میں ہر بندے سے بھاگ رہا ہوں، وہاں میں بھاگ نہیں سکوں گا کیونکہ وہاں پر کوئی رستہ ہی نہیں ہوگا بھاگنے کے لیے۔ اگر آپ جوا کھیلتے ہیں تو اس سے توبہ کر لیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو توبہ کر لیں، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو توبہ کر لیں۔ یعنی کہ بہت لمبی، اگر اس کے اوپر ہم بحث کریں تو بہت لمبی بحث نکل جائے گی، لیکن صرف اتنا ہی پیغام ہے کہ موت کو یاد رکھیں، ہر وقت موت کو یاد رکھیں۔ پتہ نہیں کس جگہ موت کی آغوش نے ہمیں اپنی آغوش میں لے لینا ہے، اور کوشش کیا کریں کہ کوشش یہ کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ رات کو سونے سے پہلے ہر کسی سے معافی مانگ کر سوئیں، یعنی دعا کریں کہ میں نے جس سے بھی، اگر میری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹا ہے تو میں نے اس کو معاف کر دیا، یا کسی نے میرا دل توڑا ہے میں نے بھی معاف کیا اور میں بھی معافی مانگتا ہوں۔ اور کوشش بھی کیا کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ
روزمرہ کی لائف میں معافی طلب کیا کریں۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوا اور آپ کو موت آ گئی تو آپ کا قبر میں سخت آپ سے سوالات کیے جائیں گے اور سخت عذاب سے آپ کو نوازا جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ رات سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچھ لوگوں نے دل دکھایا ہوگا تو وہ آپ اگر ان سے راضی نہیں ہوں گے، وہ بندے مر جائیں گے تو آپ کی وجہ سے وہ ان بندوں کے اوپر بھی عذاب ہوگا۔ تو آپ نے سب کو معاف کر کے سونا ہے، اور اگر ہو سکے آپ کی وجہ سے آج کسی کا دل ٹوٹا ہے یا پیچھے ماضی میں ٹوٹا ہے تو کوشش کریں ان سے معافی مانگ لیں۔ یہ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، موت ایک نہ ایک دن آنی ہے، اس کی تیاری میں رہیں اور تیاری کر لیں، بلکہ موت جب آئے تو ہم بالکل تیار ہو کر بیٹھے ہوں۔ اور بعض بزرگ فرماتے ہیں اپنی موت کو مخاطب ہو کر موت سے کہتے ہیں، لوگ موت سے ڈرتے ہیں نا، تو بعض لوگ موت سے مخاطب ہو کر، اللہ کے جو ولی تھے وہ موت سے مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے تم ہمیں آتی کیوں نہیں ہو، تم نے آنا ہے تو سرکار کا دیدار ہونا ہے۔ مجھے بھی پہلے ڈر لگتا تھا موت سے، ظاہری سی بات ہے، قبر ہے، قبر کو میں وہ ایک نیچے گڑھا ہوتا ہے، پھر اوپر سلیب پہ ڈالی جاتی ہے، مٹی ڈالی جاتی ہے، چھوڑ کر سارے آ جاتے ہیں۔ آج ہمیں اکیلا کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن قبر میں ہمیں اکیلا چھوڑ کر آ جائیں گے۔ لیکن جب یہ سنا کہ قبر کے اندر مازا کے نینو والوں نے آنا ہے، ودھوہا کے چہرے والے نے آنا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو پھر جب یہ سنا اب انتظار ہوتا ہے کہ موت آئے، طلب نہیں ہے کیونکہ موت کی طلب نہیں کرنی، لیکن یہ کرتے ہیں خیال کہ موت آئے گی تو سرکار کا دیدار ہوگا۔ تو ناظرین اپنی موت کی تیاری میں رہا کریں اور کوشش کیا کریں کہ جب بھی موت آئے آپ غسل آپ کا ہوا ہو اور آپ بالکل تیار ہوں اور موت کی آغوش میں ہم لپٹ جائیں۔